السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوگے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سم الاجمیری عطائے رسول آل علی اولاد بطول آپ حضور کی زندگی کے واقعات اور چند لمحے اس ویڈیو میں ہم شیئر کر رہے ہیں۔ آپ پلیز اس ویڈیو کو سپورٹ کرو، لائک کرو، شیئر کرو۔ چلیے وقت کو ضائع نہیں کرتے اور جلدی سے اس ویڈیو کو شروع کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضور کی ولادت سجستان ایران میں 536 ہجری 1141 اے ڈی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خواجہ سید غیاث الدین بن حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے جو حسینی سادات ہے، اور والدہ کا نام بی بی ام الورا بی بی ماہ نور بنت حضرت سید داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہے جو حسنی سادات ہے۔ سجستان پر بار بار تتاری حملہ کرتے تھے، اس کے لیے آپ کے والدین سجستان چھوڑ کر سنجر آ گئے۔ تب آپ کی عمر مبارک 2 سال کی تھی۔ ایک بار آپ عید کے دن عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے اندھے بچے کو پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھا۔ آپ نے اچھے کپڑے لا کر اس بچے کو پہنائے اور اپنے ساتھ عیدگاہ لے کر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 8 برس کی عمر میں آپ کے والد پردہ فرمائے اور 16 برس کی عمر میں آپ کی والدہ نے پردہ فرمایا۔ آپ نے خراسان میں تعلیم دین حاصل کی اور 9 برس میں حافظ قرآن ہوئے۔ سبحان اللہ۔ 554 ہجری میں ایک بار آپ اپنے پھلوں کے باغیچے میں کام کر رہے تھے، تب حضرت ابراہیم کندوزی نام کے ایک درویش وہاں آئے اور بیٹھے۔ آپ نے اپنے باغیچے میں سے ان کو انگور کا گچھا پیش کیا اور انہوں نے اسے کھایا اور مہمان نوازی سے خوش ہو کر اپنے تھیلے میں سے کچھ نکالا اور اسے چبا کر خواجہ صاحب کو کھانے کے لیے دیے۔ آپ نے اسے خوشی کے ساتھ کھایا تو ان کے فیض و برکت سے علم و حکمت کے دروازے کھل گئے اور آپ نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس رقم کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم خیرات کر دیا، اور آپ سمرقند بخارا کی طرف علم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 544 سے 550 ہجری تک آپ وہاں حضرت مولانا حسام الدین اور حضرت مولانا شریف الدین کے پاس علم دین سیکھتے رہے۔ آپ نے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ 551 ہجری 1156 اے ڈی میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے ہوئی۔ آپ ایک کامل پیر کی تلاش کر رہے تھے کہ آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا۔ 552 ہجری میں آپ ان کے پاس گئے اور ان کے مرید ہوئے اور عبادت الہی اور خدمت مرشد کرتے رہے۔ ایک دن پیر نے آپ کو پانی لانے کے لیے کہا۔ آپ پانی لے کر گئے، پہنچے تو پیر نے کہا پیالہ پٹک دو، تو پھر آپ نے پیالہ پٹک دیا۔ پیر نے کہا ارے یہ کیا کیا، اتنا قیمتی پیالہ توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ اس کے لیے جو چاہے سزا دے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے قریب بلا کر اپنی دونوں انگلیاں آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھی اور پھر فرمایا معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا میں تحت ثری تک دیکھ سکتا ہوں۔ پھر پیر نے کہا اب اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا میں عرش عظیم تک دیکھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر نے فرمایا معین الدین تم بن گئے۔ آپ نے فرمایا حضور اگر بن بھی گیا ہو تو بھی آپ کا ہی ہو۔ خواجہ عثمان ہارونی نے خوش ہو کر آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ رحمٰ نے 22 سال پیر کی خدمت میں گزارے۔ ایک بار آپ کے پیر خواجہ عثمان ہارونی نے سب مرید کو جمع کر کر کہا کہ میں نے جو تمہیں علم سکھایا ہے اس سے کچھ کرامات پیش کرو۔ سب مریدین نے باری باری الگ الگ کرامات سے الگ الگ چیز پیش کی۔ کسی نے سونا تو کسی نے چاندی، کسی نے ہیرے جواہرات تو کسی نے پیسے، مگر سلطان ہند خواجہ غریب نواز نے روٹی کے ٹکڑے پیش کیے۔ سب مرید ہنسنے لگے۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل نے آواز دی کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ سب نے اپنی اپنی چیزوں کو دینا چاہا، مگر سائل نے کہا کہ میں اس سونے چاندی ہیرے جواہرات پیسوں کا کیا کروں، مجھے تو کھانے کے لیے بس کچھ دے دو۔
پھر خواجہ پیا نے اپنے روٹی کے ٹکڑے کو اس کو دے دیا۔ اس نے اسے لے کر بہت ساری دعائیں دی۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ اے معین الدین، تم غریب نواز ہو۔ سبحان اللہ، غریب نواز بے شک غریب نواز ہے۔ ہمارے پیارے واچرز، کیسی لگی یہ ویڈیو، یہ پیاری سی ڈاکیومنٹری؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا کمنٹ کر دو، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ لو یو ٹو آل واچرز اینڈ ونس اگین تھینکس فار سپورٹ۔